مکرمی شرکائے محفل، سب سے پہلے میں محترم عابد حسین صاحب مغل فرزند مرحوم محترم عبدالرشید صاحب فدا کشتواڑی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اس محفل کا انعقاد کرایا، جو کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی یاد میں منعقد کی ہے۔ محترم عبدالرشید صاحب فدا المعروف فدا کشتواڑی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ریاستی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ ایک ادب کا ایک ایسا نام ہے وہ جو اپنی وفات کے بعد بھی، جس نام کی ہمیں آج بھی بازگشت جو ہے ادبی حلقوں میں مسلسل سنائی دے رہی۔ بہرحال حسب روایت مجھے ناچیز کو اس پروگرام کی نظامت کے لیے منتخب کیا گیا، گو کہ یہ بھی ایک حادثاتی انتخاب ہے۔ بہرحال میرے بزرگ کرم فرما ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ہمسایہ بھی تھے، میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ میں نے ان کی صحبت میں کافی وقت گزارا ہے جب میں پڑھائی کے سلسلے میں دچن میں تھا۔ ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ایک مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ ہم جہت شخصیت کے مالک تھے، نہ صرف ادب میں بلکہ صحافت میں بھی انہوں نے کافی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ گو کہ میں کچھ چیزوں کا گواہ نہیں، لیکن سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ موسیقی کے ساتھ بھی ان کی کافی دلچسپی رہی۔ بہرحال جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے سب سے پہلے میں محترم ریاض احمد صاحب زرگر ابن نشاط کشتواڑی صاحب کو بڑے خلوص احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس محفل کی صدارت کو یا کرسی صدارت کو رونق بخشیں۔ محترم ریاض احمد صاحب زرگر۔ چونکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ یہاں پہ مشاعرے کا ایک چھوٹے موٹے مشاعرے کا ایک انعقاد ہو، جو تعداد کے لحاظ سے چھوٹا موٹا ہو، لیکن معیار کے مطابق اس کی کوئی ہم حد مقرر نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ مشاعرہ شروع ہو، میں محترم الطاف صاحب کشتواڑی سے ملتمس ہوں کہ بہت پہلے انہوں نے غالباً ایک قرارداد جو تھی، انہیں پڑھنے کا بھی کبھی شاید موقع نہ ملا، آج موقع غنیمت سمجھیے اور آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اس قرارداد کو سامعین کی نظر کریں۔ فدا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرارداد گلستان ادب کی طرف سے انہی دنوں لکھی تھی جب فدا صاحب کی وفات ہوئی تھی، لیکن جب
ہم یہاں آنے کے لیے تبدو کرتے تھے تو عابد صاحب یہاں نہیں ہوتے تھے. عابد صاحب ہوتے تھے تو پرویز صاحب رحمت صاحب کہیں اور ہوتے تھے. تو کرتے کرتے اس کو 2 سال ہو گئے. تو آج یہ قرارداد پیش کرتے ہیں. حرف عقیدت. بظاہر مرنے والے ہم سے رشتہ توڑ جاتے ہیں. بظاہر مرنے والے ہم سے رشتہ توڑ جاتے ہیں مگر کچھ لوگ اپنے نقش زندہ چھوڑ جاتے ہیں. بلا شبہ مرحوم عبدالرشید فدا صاحب کی شخصیت اور کارناموں سے عبارت روشن نقوش ادبی حلقوں میں مدتوں روشنی بکھیرتے رہیں. در حقیقت کارگاہ حیات میں ہر ذی حیات کا مقدر فنائیت سے عبارت ہے. یقیناً قانون قدرت کا مبدل ممکن نہیں. دست اجل ہر ذی روح کے جسمانی نقوش کو وقت مقررہ پر نابود کر دیتا ہے. لیکن یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ دست اجل انسان کے نیک و بد افعال و اعمال کے نقوش کو مٹانے سے معذور ہے. بے شک انسانی وجود بعنوان فنا روئے زمین سے معدوم ہو جاتا ہے لیکن انسان کی خوش اعمالی اور بد اعمالی کے نقوش انسانی سماج میں اس کی پہچان بن کر زندہ رہتے ہیں اور صورتحال کے مٹنے کے باوجود سیرت کے چرچے انجمن در انجمن تازہ بتازہ رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ مرحوم فدا صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن مرحوم کی ہمہ پہلو شخصیت کے تابناک نقوش آب و تاب کے ساتھ زوفشاں ہیں. صاحب موصوف نہایت لطیف طبع خوش اخلاق ملنسار اور متحمل مزاج انسان تھے. ان کے کردار و گفتار سے ہمہ وقت طبی شرافت جھلکتی تھی اور اپنی اعلیٰ ترین انسانی اقدار کے سبب موصوف کی شخصیت ہر طبقہ فکر کے افراد میں مقبول عام کا درجہ رکھتی تھی. صاحب موصوف پیشے سے سرکاری ملازم تھے لیکن بحیثیت مجموعی عام ملازمین کے مفادات کے ساتھ بے انتہا دلچسپی رکھتے تھے اور اس اللہ داد خوبی کے پیش نظر ہر وقت ملازموں کے اجتماعی مسائل مفادات اور مطالبات کی بازیابی کے لیے کوشاں نظر آتے تھے اور اس تعلق سے سال ہر سال بحیثیت صدر لو پیڈ امپلائیز فیڈریشن کا کارہائے نمایاں انجام دیتے رہے. مرحوم فدا صاحب کی شخصیت اگرچہ متعدد صلاحیتوں اور خوشنما رنگوں سے مرثی و مزین تھی لیکن صاحب موصوف طبعاً شعر و ادب کی دنیا کے پرستار تھے اور موصوف نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ بلکہ بہترین حصہ سرزمین کشتواڑ میں شعر و ادب کی ترویج و ترقی کو ممکن بنانے پر صرف کیا. اس نسبت سے قابل ذکر امر ہے کہ جب علم و ادب کا گہوارہ کہلانے والی سرزمین کشتواڑ ادبی انحطاط کا شکار تھی شعری مسلک روح و زوال تھا اور شعر و ادب کا ماحول معدوم ہو چکا تھا تو اس غیر ادبی ماحول میں صاحب موصوف نے کمال ادب سے اپنے رفقائے کار محترم رحمت صاحب محترم محمد اشرف کسلو صاحب ڈاکٹر شبیر متو صاحب مرحوم ریاض احمد نجار صاحب مرحوم حسرت کشتواڑی صاحب مرحوم غلام رسول ایاز صاحب محترم الطاف کشتواڑی محترم محمد اشرف شبنم محترم شیخ اعجاز احمد عبدالسلام احسن صاحب اور راکم الحروف پرویز ابن طیب کی مخلصانہ کاوشوں کے طفیل گلستان ادب نامی ادبی ادارے کی داغ بیل ڈال کر برسوں سے ماند اور مدھم پڑی ادبی اقدار کو پھر سے جلا بخشی.
معصوب ادارہ گلستان ادب کے صدر کی حیثیت میں شعر و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ایک طویل مدت تک لائق تحسین خدمات انجام دیتے رہے، اور اس بات کو بھی معصوب ہی کی قابل قدر ادبی کاوشوں کا نتیجہ کہا جائے گا کہ عرض کشتواڑ میں پہلی بار گلستان ادب کی قیادت میں کل ہند مشاعرے کا انعقاد ممکن ہوا تھا، جس میں ملک ہند کے نامور شعراء نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی، اور جس کے سبب خطہ کشتواڑ ملک کے ادبی حلقوں میں عزت و احترام کے ساتھ متعارف ہوا تھا۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ مرحوم فدا صاحب ریاست کے ادبی حلقوں میں ایک معتبر اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مرحوم بنیادی طور سے ایک روایت پسند شاعر اور ادیب تھے۔ عام فہم اور ہلکے پھلکے مانوس الفاظ میں شعر کہنا ان کی شاعری کا خاصہ رہا۔ اردو اور کشمیری دونوں زبانوں میں طبع آزمائی کرتے تھے۔ اکثر مشاعروں اور شعری مجالس میں کبھی تحت اللفظ تو کبھی نہایت ہلاوت امیز لہجے میں شعر پڑھتے تھے۔ معصوب کی شاعری کے 2 شعری مجموعے فکر ناتمام اردو زبان میں اور خیال یار کشمیری زبان میں منظر عام پر آ چکے ہیں، اور نثر نگاری میں متفرق تخلیقات زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں تواریخ کشتواڑ کا خلاصہ بعنوان تقابلی مطالعہ، عشرت کاشمیری حیات اور خدمات، آنند لہر ایک شخصیت اور ماہر اقبالیات جگن ناتھ آزاد سے ایک ملاقات قابل ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ دہائیوں پر محیط معصوب کے ادبی سفر کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ بے شک مرحوم کے انتقال پر ملال کے باعث بالخصوص عرض کشتواڑ اور بالعموم ریاست کے ادبی حلقے ایک سخن پرور ادب نواز اور مخلص انسان سے محروم ہو گئی ہیں، لیکن معصوب کے بے لوث ادبی خدمات اور ہمہ صفت شخصیت کے تابناک نقوش ادبی حلقوں میں مدتوں تک روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ بہرکہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت مرحوم پر دار آخرت کے تمام مراحل آسان فرمائے اور اپنے گوشے عطافت میں جگہ نصیب فرمائے، اور متعلقین کو مرحوم کے نقش قدم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ من جانب جملہ اراکین گلستان ادب کشتواڑ۔ معافی کا خواستگار ہوں کہ میں فدا صاحب کے بارے میں ان کی جو ملازمت کے تئیں جو ان کی سرگرمیاں تھیں، ان کی وہ جو حقوق کے حصول کے تئیں جو انہوں نے لوپیڈ میں مختلف ان کی وہ جو دیگر شخصیاتی ریاستی سطح کی ان کے ساتھ بھی ان کا کافی اچھا انسلاک تھا۔ ابھی ہماری کچھ ادبی انجمنیں جو مرحوم انجمنیں ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا۔ فدا صاحب اپنی وفات سے پہلے میرے ساتھ جب وہ ہوش میں ہوتے تھے، جب بات چیت کر پاتے تھے، کافی باتیں میرے ساتھ اس چنار کے نیچے ان کی ہوئی، تو انہیں ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے 2 اشعار میں پہلے نظر کرتا ہوں آپ سب کی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا، ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا، ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ راہبِ منزل بہت تھے، رہنما کوئی نہ تھا۔ اور یہ شعر خصوصاً کی ساد لی تھی، چپ سبھی نے، سب کے لب خاموش تھے۔
साध ली थी चुप सभी ने, सबके लब खामोश थे, दोस्त मेरे सब थे लेकिन बोलता कोई नहीं। तो ये इलाका मरहूम किश्तवाड़ी की शख्सियत और उनकी वो जो अगर उसका मैं अहाता करूं उसको उन्हीं के अशार में, तो मुझे लगता है कि कोई बेइंसाफी ना होगी। तो अगर सदर मजलिस की इजाज़त हो तो हम बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज़ करें। बिल्कुल करना चाहिए। तो शुक्रिया। इस मुशायरे के दौरान मुख्तलिफ बातें उनकी शख्सियत, जो मोहतरम फिदा किश्तवाड़ी मरहूम साहब थे, उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ परतें जो हैं वो खुलती जाएंगी। तो मैं पहले दावत दूंगा मोहतरम मोबाइल था जो रिंगिंग पर मोहतरम साइलेंट था सही। नसीर अफजल साहब को कि वो इब्तदा में शायरे की इब्तदा में अपने कलाम से हमें महसूस फरमाए। मोहतरम नसीर अहमद अफजल Ağabey'in kabus, Melih'in gazı. Ağabey'in kabus, Ağabey'in kabus, Melih'in gazı. Tatusno şababas, Melih'in gazı. Tatusno şababas, Melih'in gazı. Mata yelsenevus, bıçayan açan. Mata yelsenevus, bıçayan açan. Dutum dak şarabas. Melih'in gazı. Mata yelsenevus, bıçayan açan. Dutum dak şarabas. ونعوذ طبيبس علاجا قسم ونعوذ طبيبس علاجا قسم فرر گو عذابس فرر گو عذابس سچم تارکن منز مزونا صفت Suçum Tarık'ın mı? مزونا صفت یہاں آفتابس ملیچم غزل یہاں آفتابس یمس پت چھ افضل شیدا تمس یمس پت چھ افضل شیدا تمس ازلی خطابس ملیچم اتوسنو شبابس ملیچم بہت اچھا۔ ارشاد اندری ژٹان چھ لولچ ونجس کٹار بہت کیا بہت Andri Satanç Lolic Mıcı Sakar kar kya? نظرن چھ چائنے من بربر خمار کر Hay hay. اندری ژٹان چھ لولچ ونجس کٹار کر کیا نظرن چھ چائنے من بربر خمار کر کیا Aha. ونجس سچائیں ویرے کر پک چھ انتظارس Ha. Mıcız. ونجس سچائیں ویرے کر پک چھ انتظارس سزارس گسکھے تو وا ونجس سوچ بے قرار کر کے وا ونجس Suçu bekarar. کر کے ہاوس برت اچھن چھم یم کی تہ چانہ وچھن ہاوس برت اچھن چھم یم کی چانہ وچھن یہاں سے یہ یسو نش اعتبار کر کے نظرن چائنے مل بربر کمار کرتے Rut. وصلت چھ آش تھامٕژ وعدس وفا ژٕ کٔرزٮ۪م وصلت چھ آش تھامٕژ وعدس وفا ژٕ کٔرزٮ۪م دوہم ژٕ دوٗر ین مےٚ سیٖنس شُنار کر دوہم ژٕ دوٗر ین مےٚ سیٖنس شُنار کر افضل چھُ چانہِ باپتھ کرٛیشن تہٕ ہارتن منٛز افضل چھُ چانہِ باپتھ کرٛیشن تہٕ ہارتن منٛز یہِ ہے سُنُند بونٕے یہ ہے سنند بونی دل چھم مجار کر کیا نظرن چائنے من بربر خمار کر کیا اندری ژٹان چھ لولچ ونجس کٹار Rut.
بہت اچھا. فدا صاحب کشتواڑی ہندی کے بھی اچھے شاعر تھے. ابھی ان کی غزل کے 2-4 اشعار، کیونکہ اس مشاعرے کا آغاز ہی کشمیری کلام سے ہوا کہ دوستن ہنز دوستداری کور گئی، دوستن ہنز دوستداری بلبدن ہنز نالہ زاری کور گئی، دوستو ون دشمنی ہنز جام لگ، دوستو ون دشمنی ہنز جام لگ، دوستن ہنز رازداری کور گئی. یل حلالس تے حرامس گو کنی، یل حرامس تے حلالس گو کنی، ونت شرچ پاسداری کور گئی. انہیں اشعار کے ساتھ، چونکہ یہاں پر اس وقت مزاج بھی کشمیری شاعری کا ہی، تو میں اس سلسلے میں آپ، چونکہ ہماری مجلس بھی بڑی مختصر ہے، تو میں دعوت سخن دوں گا محترم نعمت علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے سامعین کو. نعمت علی صاحب. ارشاد. مطلب حقیقت از سرو کتکن، حقیقت حقیقت از سرو کتکن، دلن اندر ترو کتکن، حقیقت از سرو کتکن، دلن اندر ترو کتکن. ہائے ہائے. کون شو اخ مطلب یہ تھزر پنی قدک سوچم تو رودس کت گمانس من، تھزر پنی قدک سوچم تو رودس کت گمانس من، خبر کتیا قداواری ورست گئی میس مکانس من. اشارن ہز زندگی چھم تو ورین تھپ کرت رودس، اشارن ہز زندگی چھم تو ورین تھپ کرت رودس، مگر پنن مشروع ناوس طوفانس من. غزل مطلب برائے مطلب شد ارشاد. سرے محفل بہت چھس وار کت کن، سرے محفل بہت بہت چھس وار کت کن، بہس کھوژان ذکر کت وار کت کن. سرے محفل بہت چھس وار کت کن، بہس کھوژان ذکر کت وار کت کن. وزناون حیاتک ساز مشکل، وزناون حیاتک ساز مشکل، ژےٚ چھے پائی وزن یم تار کت کن. وزناون حیاتک ساز مشکل، ژےٚ چھے پائی وزن یم تار کت کن. ژےٚ کیٛاہ پاے چھے زِ یتھ زوٗ کِس مکانس، ژےٚ کیٛاہ پاے چھے زِ یتھ زوٗ کِس مکانس لگن بنیاد چھے دیوار کِتھ کٔنۍ. سرے محفل بِہِتھ چھُس وارٕ کِتھ کٔنۍ، بہٕ چھُس کھوژان ژٕ کر گفتار کِتھ کٔنۍ. ژےٚ یوٚت کمزور بننُک شوق آسی، ژےٚ یوٚت کمزور بننُک شوق آسی، سۄنس پٮ۪ٹھ زن چھُ نیران نارٕ کتھ. ژےٚ یوٚت کمزور بننُک شوق آسی، سۄنس پٮ۪ٹھ زن چھُ نیران نارٕ کتھ. ہیٚچھُن پزِ موپرس انداز دزنُک، ہیٚچھُن پزِ موپرس انداز دزنُک. چھُ نیران گاش ٲشکن نارٕ کِتھ کٔنۍ، چھُ نیران گاش ٲشکن نارٕ کِتھ کٔنۍ. تگم ما نعمتو تم چہرہ بدلے، تگم ما نعمتو تم چہرہ بدلے، وقتس ست کھمہا بار کتھ کٔنۍ. تگم ما نعمتو تم چہرہ بدلے، تگم ما نعمتو تم چہرہ بدلے، وقتس ست کھمہا بار کتھ کٔنۍ. سرے محفل بہت چھُس وارٕ کتھ کٔنۍ، بہٕ چھُس کھوژان ژٕ کر گفتار کتھ کٔنۍ. ژےٚ لوگُتھ ژیر وارا انتخابس، ژےٚ لوگُتھ ژیر وارا انتخابس، مےٚ لٔجمٕژ زیٖر چھم دل کِس روبابس. خدا صاحب کے اسی شعر کے ساتھ میں اب
زحمت سخن دوں گا محترم اسلم تبسم صاحب کو تو تشریف لیں اور اپنے کلام سے تعلیم کو محضور. صدر محفل، معزز سامعین حضرات، یا الہ العالمین حوض جوائز بہت بہت بے شک بے شک. یا الہ العالمین حوض جوائز پاد کرمز کیا سے رنگی کائنات جوائے رحمت آدمس پہ صبح و شام اش ونہن منز گزارم دوہتر پاد کرمز کیا سے رنگی کائنات. ہواوس من زہر ہواوس من سہر ہر سو چھ مشکل ہر سوچ مشکل ہواوس من زہر ہر سو مشکل چھ مشکل ہواوس من زہر ہر سوچ ہر سو چھ مشکل سپت برپا قہر ہر سو چھ مشکل. میں یور کو اشارہ سے ہم شعر شاید آپ پہنچ جائیں گے کہ ہواوس من زہر ہر سو چھ مشکل سپت برپا قہر ہر سو چھ مشکل دزاں چمنس چھ سائنس نار اوند پک دزاں چمنس چھ سائنس نار اوند پک چھکت نیرون نیبر ہر سو چھ مشکل سپت برپا قہر ہر سو چھ مشکل. منفرد اشعار آج شبے نمرود و فرعون گمد غالب نظام آج شبے آج شبے نمرود و فرعون گمد غالب نظام یا الہی بت شکن کا ابن آذر نیرنا یا الہی بت شکن کا ابن آذر نیرنا بے حیائی آج گمز ہے افسوس شم وائی کہ مستور از با پرد بازر نیرنا وائی کہ مستور از با پرد بازر نیرنا. بالکل نعرہ تکبیر پڑھو ہے علم دینک مگر نعرہ تکبیر پڑھو ہے علم دینک مگر کہہ علی مردان سوئی سون رہبر نیرنا یا الہی بت شکن کا ابن آذر نیرنا. Böyle değiş ya. Böyle de. علی مردان سوئی سون رہبر نیرنا. خدا صاحب نے بولا متا دو ایک خدا اجازت جی جی چلو بتا رہا ہوں بھائی آفتابس چھک وچھن ندیم صاحب جی آفتابس آفتابس چھک وچھن ژے کھسن لوسن دہے آفتابس چھک وچھن ژے کھسن لوسن دہے زندگی وہیں چھک نہ سمجھن بے خبر کوتا سے چھک جی جی زندگی وہیں چھک نہ سمجھن بے خبر کوتا سے چھک اہل دل اہل دل اہل دل گر چھک نہ زہ مفلس لکن اتروٹ کرن بہت اچھا چھک میں نش بے قدر و قیمت اہل زر کوتا سے چھک چھک میں نش بے قدر و قیمت اہل زر کوتا سے چھک پاس چھم چینن بزرگن ہن چھس توائی پاس چھم چینن بزرگن ہن توائی بیوٹھس سے نش پاس چھم چینن بزرگن ہن توائی بیوٹھس سے نش با خدا نت پائی میں چھم آبس اندر کوتا سے چھک پاس چھم چینن بزرگن ہن توائی بیوٹھس سے نش با خدا نت پائی میں چھم آبس اندر زندگی وہیں چھوکر سمجھن بے خبر کوتا سے چھک
ایک اردو دس دن ذکر اشعار بس یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. مجھے بھروسہ یقین تھا جس پر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. کیا مجھے بھروسہ یقین تھا جس پر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. میں ذکر کرتا تھا جس کا اکثر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. میں جس کی الفت وفا کی اکثر مثال دیتا تھا دوستوں میں. کیا ہوتا وہ سب سے اعلیٰ وہ سب سے بہتر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. مجھے بھروسہ یقین تھا جس پر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. وہ جس کی انگلی کے ایک اشارے وہ جس کی انگلی کے ایک اشارے سے میں بدلتا تھا فیصلوں کو. میں جس کو کہتا تھا اپنا رہبر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. مجھے بھروسہ یقین تھا جس پر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. برا ذرا سا کیا وقت آیا کہ اس نے اسلم نگاہیں پھیری. برا ذرا سا کیا وقت آیا کہ اس نے اسلم نگاہیں پھیری. میں جس کی خاطر پھرا ہوں در در اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. مجھے بھروسہ یقین تھا جس پر اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. اسی نے مجھ کو رلا دیا ہے. اسلم صاحب نے کشمیری اردو دونوں ہی زبانوں میں کلام پڑھا. جب وہ کلام پڑھ رہے تو بے ساختہ میری نظر رضا صاحب کے ایک اور شعر پہ پڑی کہ حسرتوں کا شمار کون کرے. حسرتوں کا شمار کون کرے عمر بھر انتظار کون کرے. تو اسی شعر کے ساتھ میں اب دعوت سخن دوں گا محترم خورشید احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. محترم خورشید احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بکر نعت کلام کے اشعار. ارشاد ارشاد. عرب و اجمس گاہ چتراوان رحمتن دل. عرب و اجمس گاہ چتراوان رحمتن دل عالمین. راحتچ وقت گاہ شراوان رحمتن دل عالمین. شاد شرزز ظلمتک آثار سل تشریف نبین یام اون. ظلمتک آثار سل تشریف نبین یام اون. نور رحمت آب چھاوان رحمتن دل عالمین. عرب و اجمس گاہ چتراوان رحمتن دل عالمین. ظہر تہندے گئی منور سر عالم صبح صبح. ظہر تہندے گئی منور سر عالم صبح صبح. عظمت تھا شان تھاوان رحمتن دل عالمین. شاد شرزد زوین تارکن ہوش دل دیشت تسم حسن جمال. زوین تارکن ہوش دل دیشت تسم حسن جمال. لامثلی جلوہ ہاوان رحمتن دل عالمین.
تہندِ عظمت سۭتۍ گوٚو دیٖن روشن چارسو بے شک تہندِ عظمت سۭتۍ گوٚو دیٖن روشن چارسو شمع دینُک شولناوان رحمتن للعالمین چھس قیادت لامثالی تا قیامت باحیات بے شک چھس قیادت لامثالی تا قیامت باحیات روزِ محشر بخشناوان رحمتن للعالمین مکہ شرط حظ کیا سنا کھانی کری خورشید چائیں یا نبی صلی اللہ کیا سنا کھانی کری خورشید چائیں یا نبی چھس ناو چون جوشناوان رحمتن للعالمین ارب اجبس گاش تراوان رحمتن للعالمین راحتچ وقت گاش راوان رحمتن للعالمین صدر محفل اگر اجازت گزین کیا شکل ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر پیال مشکے اد بچاوے یہ کگر شار شرز چانی ان کوئی چھم تما آئی در دلو چانی ان کوئی چھم تما آئی در دلو جائے جگر اسمن بتھاوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر رات راتس وٹنندر ہا چھم گسان رات راتس وٹنندر ہا چھم گسان خواب اڑلک بوزناوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر شار شرزز پرتھکس پہ یاد چانی چھم یوان پرتھکس پہ یاد چانی چھم یوان ہجر سفرک دود باوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر شار شرزز درد دل سے چھم دوا بس چون یون درد دل سے چھم دوا بس چون یون آیت بے باسین ہاوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر ناو چھم خورشیدے مگر چھس نہ کہیں ناو چھم خورشیدے مگر چھس نہ کہیں بنت پرتو کیا بتراوے یہ کگر ہیت مسول ہا بچھاوے یہ کگر پیال مشکی اد بچاوے یہ کگر سلام وسلام علیہ مبین معنی خیز کلام یہ بھی ابتدا کرنا شریف سے آسان چونکہ کشمیری زبان چھ غالب خدا صبن بیک اردو شعر کہ وارہ شعر چھ ذہنس مز کہ کینچ کتابی صورت مز بوکن کہ دل میں ایک انتشار اب بھی ہے دل میں ایک زندگی بے قرار اب بھی ہے کوئی ٹھنڈی ہوا بجھا نہ سکی زندگی شعلہ بار اب بھی ہے انہی اشعار کے ساتھ میں اب زحمت سخن دوں گا محترم احمد ارسلان صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں محترم احمد ارسلان صاحب تشریف رکھیے بہت بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت ارشاد شکریہ سب سے پہلے تو عابد بھائی کو مبارکبادی اس خوبصورت نشست کے لیے اور اللہ تعالیٰ خدا کا کو جنت الفردوس عطا فرمائے یقیناً ان کی آبی خدمات کو یاد رکھا جائے گا ایک شعر سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں کہا ہے کہ سب زبانوں کا ادب مانا کی ہے اپنی جگہ سب زبانوں کا ادب سب زبانوں کا ادب مانا کی ہے اپنی جگہ بزم اردو میں مگر تم باوضو آیا کرو سب زبانوں کا ادب مانا کی ہے اپنی جگہ بزم اردو میں مگر تم باوضو آیا کرو اور ایک قطع سماعت فرمائیں کہ عام تھی
جن کی دعائیں اور وفائیں دوستوں عام تھی جن کی دعائیں اور وفائیں دوستوں ان بزرگوں کو کہاں سے ڈھونڈ لائیں دوستوں ان بزرگوں کو کہاں سے ڈھونڈ لائیں دوستوں سادگی اخلاص ایثار و وفا اسلاف کا سادگی اخلاص ایثار و وفا اسلاف کا دیکھنے کو اب ترستی ہیں نگاہیں دوستوں دیکھنے کو اب ترستی ہیں نگاہیں دوستوں اور ایک غزل کے چند اشعار انشاءاللہ ارشاد غزل کا مطلب یوں ہے کہ ساتھ ایسا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ساتھ وحشت ہو تو پروائی کہاں سے آئے ساتھ وحشت ہو تو پروائی کہاں سے آئے رت خزاں کی ہو تو رانائی کہاں سے آئے رت خزاں کی ہو تو رانائی کہاں سے آئے اور تو نے دیکھے ہی نہیں ارشد بھائی کی نظر ہے کہ تو نے دیکھے ہی نہیں عشق میں پیچو خم جب عابد بھائی تو نے دیکھے ہی نہیں عشق میں پیچو خم جب پھر تیرے شعروں میں گہرائی کہاں سے آئے پھر تیرے شعروں میں گہرائی کہاں سے آئے اور شعر کہا ہے کہ میرے ہر زخم کی گہرائی سمجھنے والے میرے ہر زخم کی گہرائی سمجھنے والے سوچتا ہوں کہ مسیحائی کہاں سے آئے سوچتا ہوں کہ مسیحائی کہاں سے آئے اور ریاض صاحب شمیر صاحب توجہ چاہوں گا کہ میری شوریدہ مزاجی کو پرکھنے والے میری شوریدہ مزاجی کو پرکھنے والے پوچھتے ہیں کہ تماشائی کہاں سے آئے پوچھتے ہیں کہ تماشائی کہاں سے آئے اور مقطع آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ زندگانی کی علامت ہے صداقت احمد زندگانی کی علامت ہے صداقت احمد دل ہی کالا ہو تو دانائی کہاں سے آئے زندگانی کی علامت ہے صداقت احمد دل ہی کالا ہو تو دانائی کہاں سے آئے دل ہی کالا ہو تو دانائی کہاں سے آئے اگر صاحب چاہوں کی اجازت ہو کشمیر کے 2-3 شعر ارشاد بولو مطلب چھوڑمت کہ عاشقی چھا بندگی چھا زندگی چھا کیا چھا عاشقی چھا بندگی عاشقی چھا بندگی چھا زندگی چھا کیا چھا یار میں نے وارون تم دشمنی چھا کیا چھا ون چھکس نیرن بازرس مز اخ تماشا سیت ہے چھکس نیرن بازرس مز اخ تماشا سیت ہے کہاں مکمل رنگ سچوی سادگی چھا کیا چھا ون شعر شورمت کی پام دیدی کہیں دلائے باو کسیت گمپن پام دیدی کہیں دلائے باو کسیت گمپنن مفیسی چھا بے کسی چھا بے بسی چھا کیا چھا ون کنس آسان پوش ہو پوشن اندر کن کھار ہو کنس آسان پوش ہو پوشن اندر کن کھار ہو میاں دری چھے پوز ونک نا دل بری چھا کیا چھا ون اور شعر چھو ونمت شمیسو با خدا تیت شار بوزت مت اکھا گو خوش ستا با خدا تیت شار بوزت مت اکھا گو خوش ستا کیا چھا آخر شاعری چھا کیا چھا ون رات دو بس چھس بو سوچا کیا پریشانی میں چھم رات دو بس چھس بو سوچا کیا پریشانی میں چھم بے خودی چھا تشنگی چھا دل لگی چھا کیا چھا اور وہ اس وقتا بے خبر اوسوس بو پرت کن حال نش اس وقتا بے خبر اوسوس بو پرت کن حال نش ین بو پایس چھس پیمت ازسوی خوشی چھا کیا چھا اس وقتا بے خبر اوسوس بو پرت کن حال نش ین بو پایس چھس پیمت ازسوی خوشی چھا کیا چھا ون لوگ گندان چھی ارسلانس زن گندان چھی سیکھلن لوگ گندان چھی ارسلانس زن گندان چھی سیکھلن
Zakurun ahdi wallah. ہاں دوستی چھا کیا چھا ون شکریہ اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ برداشت بہت بہت شکریہ واریاہ اصل کلام أسۍ پران محترم السلام صاحب نوجوان شاعر بہرحال زندگی سے بڑ جدوجہدس تو آزمائشن من کرنک ناو اور تمہ بعد تک میں صبر سے روزن خدا صٲبٕنۍ بیٚیہِ اکھ زٕ اشعار کیونکہ محفلٕے چھِ تِہنٛدی ناو کہ شمیٖم صٲب یا باقی تُہۍ سارنٕے احبابن ہُنٛد بوٚڑ پسندیدہ اشعار کہ میرے کاندھے پہ جب سر ہی نہیں میرے کاندھے پہ جب سر ہی نہیں ہے مجھے خنجر دکھا کر کیا جو بچہ روتے روتے سو گیا ہے یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے جو بچہ روتے روتے سو گیا ہے اسے لوری سنا کر کیا بڑا بہت اسی خوبصورت اور معنی خیز علامتی شعر کے اشعار کے ساتھ یہاں میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا دعوت دینے سے پہلے کہ فدا صاحب علم نفسیات پر بھی ایک کافی کامل گرفت تھی ان کی. ہوتا یوں ہے کہ اکثر ہم اثر سمجھ نہیں پاتے، آنے والا وقت فیصلہ کرتا ہے. بالکل انہی دو اشعار کے ساتھ میں اب دعوت سخن دوں گا محترم مشتاق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محفوظ فرمائیں. مشتاق صاحب. صدر محفل، سامعین کرام، میں ایک چند خطاب کے ساتھ پیش ہوں. کشمیری کشمیری زبان میں پیش ہے. زندگی زن چھ قید خانس مز زندگی زن چھ قید خانس مز چھس نہ پانے شرپان بہ پانس مز. زندگی زن چھ قید خانس مز چھس نہ پانے شرپان بہ پانس مز. یا چھ شاہ رخ ہوا نوا بدلے، یا چھ شاہ رخ ہوا نوا بدلے، یا تشس بی بدل گمانس مز. یا چھ شاہ رخ ہوا نوا بدلے، یا تشس بی بدل گمانس مز. یتھُے زخمن گیم اتھ لائے مقصر، یتھُے زخمن گیم اتھ لائے مقصر، دلچ حسرت میں زیو پہ آئی مقصر. یتھُے زخمن گیم اتھ لائے مقصر، دلچ حسرت میں زیو پہ آئی مقصر. لگان یہ رت پنن رت چھپ باسان، لگان یہ رت پنن رت چھپ باسان، تتن ہمراہ بدلن رائے. لگان یہ رت پنن رت چھپ باسان، تتن ہمراہ بدلن رائے مقصر. دلک متصل دلک ہمسائے قاتل، دلک متصل دلک ہمسائے قاتل، دلے بسمل کمس ٹھہرائے قاتل. دلک متصل دلک ہمسائے قاتل، دلے بسمل کمس ٹھہرائے قاتل. مشم باسان بچس مقدم لڑان بل، مشم باسان بچس مقدم لڑان بل، سشی منصف اگر ہمراہ قاتل. مشم باسان بچس مقدم لڑان بل، سشی منصف اگر ہمراہ قاتل. دلک متصل دلک ہمسائے قاتل، دلے بسمل کمس ٹھہرائے قاتل. وقت قائم مقام چھن روزان، وقت قائم مقام چھن روزان، اخ ہوئی صبح شام چھن روزان.
ہم سفر ٲسۍتن ہسی کوتا ہم سفر حاصل ہم سفر ٲسۍتن ہسی کوتا ہم نظر ژیر تام روزان وقت قائم مقام چھُنہٕ روزان اکھ ہیوٗے صبح شام چھُنہٕ اکہِ غزلہِ کیٛاہ چھا ظلم دلُک اضطراب سوٚت سوٚت ظلم دلُک اضطراب سوٚت سوٚت مےٚ میوٗل پرٛٮ۪تھ کتھِ جواب سوٚت سوٚت ظلم دلُک اضطراب سوٚت سوٚت مےٚ میوٗل پرٛٮ۪تھ کتھِ جواب سوٚت سوٚت مٔتِس گٔمٕژ نٲلۍ مصلحت آز گٔمٕژ نٲلۍ مسلہِ آز مٔتِس گٔمٕژ نٲلۍ مصلحت آز کران چھُ پزرس خراب سوٚت سوٚت مٔتِس گٔمٕژ نٲلۍ مصلحت آز کران چھُ پزرس خراب سوٚت سوٚت کران چھُ پزرس خراب سوٚت سوٚت یہِ راتھ ڈلہِ پھلہِ سحر تہِ مُشتاق یہِ راتھ ڈلہِ پھلہِ سحر تہِ مُشتاق ننان چھُ گٹہِ آفتاب سوٚت سوٚت ہیٚچھان ہیٚچھان اکھ شعر آو مےٚ غزلہِ ہُنٛد بیٚیہِ یاد ہیٚچھان ہیٚچھان ہیٚچھ مےٚ شاہ سوٲری ہیٚچھان ہیٚچھان ہیٚچھ مےٚ شاہ سوٲری یِوان کھۄرس منٛز رکاب سوٚت یِوان کھۄرس منٛز رکاب سوٚت سوٚت یہِ راتھ ڈلہِ پھلہِ سحر تہِ مُشتاق ننان چھُ گٹہِ آفتاب مشتاق صٲب نے خوبصورت تہٕ دلکش کلام باد وۄنۍ گٔے أمِس معروٗف مشہوٗر شٲعرس مےٚ خٲطرٕ چھُ روٗدمُت گژھان انتخاب پانہٕ مُشکل بہرحال پنٛنُے اکھ شعر پیوٚم کٲشُر یاد لیوٚکھمُت اوسُم بچپنس منٛز کہِ دِل دپان چھُم عقلہِ ہٕنٛز تکلیٖف چھے واریاہ سہل عقلہِ دوٚپنو ژٕ چھِ فقطے گژھکھ رُسوا تہِ خاص یہِ آیہِ اَمی شعر سۭتۍ دِمو دعوت محترم شمیٖم اعجاز صٲبس تہٕ تُہۍ یِن پنٛنِس کلامس مستقبل جناب شمیٖم اعجاز صٲب صاحب صدر سندس خدمتس منٛز دُزانوٗ سپدِتھ مودبانہ سلام خوش آمدید تمام حاضرین مجلس ہٕنٛدِ خدمتس منٛز مخلصانہ سلام مبارک صد مبارک عزیزم عابد حسین کیمستان سُنٛد شعر چھُ یاد پیوٚوُم تُہی خٲطرٕ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئے غرض و غایت چھِ وننٕچ یہِ کہِ یُس یہِ قدم تُہۍ تُلوٗ مُبارک قدم اللہ تعالیٰ چھُ کٲنٛسہِ گژھِ یژھان وقتٕچ کمی چھےٚ اَکہِ پاس چھِ تُہنٛدۍ خدماتن پٮ۪ٹھ کتھ کَرٕنۍ واریاہ لٲزمی بحیثیتِ اکھ صالح اولاد بیٚیہِ پاس چھِ تُہنٛدۍ والدِ مرحوٗم یِہنٛزِ ذاتِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کتھ کَرٕنۍ چھِ مےٚ باسان مےٚ ہِوِس اِنسان سٕنٛدِ طرفہٕ بے ادبی العمر فوق الادب بہٕ چھُس دستہٕ بدعا کہ پاک پروردگار تھٲیِن تُہنٛدۍ سٲری خدمات پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل برونٛٹھ کُن تہِ یژھِ مےٚ والدِ مرحوٗمُن ناو یِتھٕے پٲٹھۍ
زندہ تھاونٕچ توفیق کرنہٕ واتا آمین سُما آمین. جن کی برکت سے کمانا تھا کچھ ثواب ہمیں، جن کی برکت سے کمانا تھا کچھ ثواب ہمیں، انہی کے نام ایصال ثواب کرنا پڑا. انہی کے نام ایصال ثواب کرنا پڑا. چونکہ مجلس سے شروعات سے گمت کیا تھا، آج رود چپی کیا تھا، یہ کوشر رود غالب، کوشر زبانی روز غالب. اچھا مبارک کا ماجد زیو بکر کوشش اپنی مز کے شاعری مز ادا کرنے گوڑ چھس بہ چاہان اعلانیہ طور پر پنہ طرف یہ کت ون ٹھکر ات مز کھانا تہ شک کہ اس لکو کشتواڑ کے لکو کر زند زو فدا صوبہ سہ قدر یم قدر ہند تم حقدار. یہ تسلیم کر زند زو چھن کھانا پشان، زند زو چھن کھانا پشان یت کانس سمسارس اندر. زند زو چھن کھانا پشان یت کانس سمسارس اندر. پت پوتس اد مرن بار کیا کیا چھ تھکناوان لوک. پت پوتس اد مرن بار کیا کیا چھ تھکناوان لوک. زندگی مز کس شکست دادن دکھن یت نکھ دیوان. زندگی میں کس شکست دادن دکھن یت نکھ دیوان. وقت آخر اد پھکن پہ یت وقت آخر اد پھکن پہ یت للناوان. عزیزم عابد حسین آپ کی نظر ایک دو اشعار مالس ماج ہنز کتھ چھے بدلے. مالس ماج ہنز کتھ چھے بدلے مول ماج آسان چھی غم خوار. مالس ماجرو سوروی افزوی نہ کہاں در دل نہ کہاں یار. مالس ماج ہنز کتھ چھے یار مول موج یوتام ڈکھ آسان چھی توتام آسان چھُ چک چاو. مول موج یوتام ڈکھ آسان چھی توتام آسان چھُ چک چاو. مالس ماج کو شوبئی راوان خالی باسان چھُ گھر بار. مالس ماجرس شوبئی راوان خالی باسان چھُ گھر بار. مالس ماجرس سورُے افزوی نہ کانٛہہ دردِل بہٕ چھُس پنُن چوٗنٛکہِ ذٲتی یُس مےٚ فطرت چھِ تمیُک حق ادا چاہان کرُن تمہِ حوالہٕ چھُس چاہان اکھ زٕ شعر پیش کرٕنۍ. عزیزم اسلم صٲبن دِژاے اتھ تارِ زیٖر. پران چھِ سٲری کلمے شہادت دِوان چھِ نعرے تکبیٖر تامت. پران چھِ سٲری کلمے شہادت دِوان چھِ نعرے تکبیٖر تامت.
مگر سو عمرو علی تو عثمان سز ادا چھن عاشقن مگر سو عمرو علی تو عثمان سز ادا چھن عاشقن شو واش رویت بیان کورمت شرائط بیان کرمت یہ کلمہ حق آل رسولن آل رسولن شو واش رویت بیان کورمت یہ کلمہ حق آل رسولن تمو چھ دتمت پنن ہٹک رات کلم باپت معارکن تمو چھ دتمت پنن ہٹک رات کلم باپت معارکن امام زادو چھ کربلا مز ٹوٹ زو تام نثار امام زادو امام زادو چھ کربلا مز ٹوٹ زو تام نثار کورمت چھ تہنز برکت یہ کلم جاری بخدایت حقیقتن تہنز برکت یہ کلم جاری بخدایت حقیقتن مز چھ سین شاہ فرید آمت گشتوارس نور حق چھ سین شاہ فرید آمت گشتوارس نور حق اوے چھ تھک تھک تہند جاری جا بجا یت محفلن اوے چھ تھک تھک تہند جاری جا بجا یت محفلن مز پانا چھ ساری کلمہ شہادت دیوان چھ نعرہ تکبیر تام مگر سو عمرو علی تو عثمان سز ادا چھن عاشقن شکریہ قابل اس کے کہ نازم مشاعرہ کارروائی کو آگے بڑھائے میرا فرض بنتا ہے کہ میں نازم مشاعرہ کو بھی دعوت سخن دوں غالباً اگر میں صحیح ہوں تو مرحوم ارشاد کشتواڑی کا ایک شعر شناسا ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو شناسا ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ گوہر چیز کیا ہے سنگ کیا ہے کہ گوہر چیز کیا ہے سنگ کیا ہے تعارف کے طور پر ایک اور شعر دستے ہنر میں پتھر ہیرا دستے ہنر میں پتھر ہیرا ورنہ ہیرا بھی پتھر ہے ورنہ ہیرا بھی پتھر ہے میں مخلصانہ دعوت دیتا ہوں آج کے نازم مشاعرہ برادرم ندیم الحسن اپنا کلام پیش کریں سینٹر سمجھی دو شام دیت شکریہ شمیم صاحب آپ کی محبتیں ہیں خلوص ہے ورنہ مجھے اپنی ذات کی خبر ہے میں کس قابل ہوں بہرحال حسن ظن ہے اس بار بھی مجھے یہی گما گزرا تھا کہ شاید میں پھر ان کو بھول جاؤں اشارتاً میں نے بڑے لوگوں کو یہ بات کہی سمجھانے کی کوشش کی اب کے بعد مجھے مشاعرے میں دعوت دیجیے گا میں خواہ بہرحال چند پرانے شعر ہیں آپ میں سے غالباً ہمارے لیے نہیں سنے ہوں گے آپ نے اگر صدر محفل کی اجازت سے اور انتہائی خوف کے عالم میں
آپ کھول کر اپنا کلام کہ لفظ تو پاس بہت ہیں، لفظ تو پاس بہت ہیں مگر خیال نہیں. لفظ غالباً 14-15 سال پرانی شاعری ہے، یہ میں پہلے ہی ظاہر کروں کہ لفظ تو پاس بہت ہیں مگر خیال نہیں. آنچ واللہ غضب کی مگر ابال. لفظ تو پاس بہت ہیں مگر خیال نہیں. آنچ واللہ غضب کی مگر ابال نہیں. ہے عجب حال میرے شہر کے داناؤں کا، ہے عجب حال میرے شہر کے داناؤں کا. ہاتھ کنگھی ہے مگر سر پر کوئی بال. ہے عجب حال میرے شہر کے داناؤں کا. ہاتھ کنگھی ہے مگر سر پر کوئی بال نہیں. بہت اچھا. اور ایک اور شعر کے جو اکثر اپنے لیکچرز میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو باور کرا سکوں کہ ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر. ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر. ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر. ڈھونڈیے لاکھ صحیح کوئی ملے سوال نہیں. ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر. ڈھونڈیے لاکھ صحیح کوئی ملے سوال نہیں. تو ایک اور غزل نامکمل کے کچھ اشعار کہ شمیم صاحب بھی اور الطاف صاحب آپ سب غور سے سنیے کہ کیا یہ موسم کی کوئی کروٹ ہے؟ کیا یہ موسم کی کوئی کروٹ ہے؟ درد کیوں اٹھ رہا ہے سینے میں؟ کیا یہ موسم کی کروٹ ہے؟ درد کیوں اٹھ رہا ہے سینے میں؟ ایک سمندر ہے موجزن دل میں. اچھا. ایک سمندر ہے موجزن پھر بھی جرت ناخدا ہے سینے میں. ضرورت ناخدا. ایک سمندر ہے موجزن پھر بھی جرت ناخدا ہے سینے میں. آرزوؤں کی کیا حقیقت ہے؟ آرزوؤں کی کیا حقیقت ہے؟ ایک نیا حوصلہ ہے سینے میں. اچھا. ایک نیا حوصلہ ہے سینے میں. آرزوؤں کی کیا حقیقت ہے؟ ایک نیا حوصلہ ہے سینے میں. ایک اور نامکمل شعر اسی غزل کا کہ گنگ آنکھیں کمال گویائی. گنگ آنکھیں کمال گویائی. بے صدا دل ہے کیا ہے سینے. گنگ آنکھیں کمال گویائی. بے صدا دل ہے کیا ہے سینے میں. اور 2-3 اشعار اگر اور اجازت ہو کہ پستی بے رحم یا میں عظمت رفتہ لکھوں. پستی بے رحم یا میں عظمت رفتہ لکھوں. اب امیر شہر تو ہی حکم دے میں کیا. اب امیر شہر تو ہی حکم دے میں کیا لکھوں. بہت اچھا. سوچتا ہوں اب کہ میں ایک مرثیہ اپنا لکھوں. سوچتا ہوں اب کہ میں ایک مرثیہ اپنا لکھوں. دل پہ گزرے ہیں جو سارے حادثے یکجا لکھوں. دل پہ گزرے ہیں جو سارے حادثے یکجا لکھوں. یہ لکھوں دن کے اجالے ظلمتوں کے ہیں اسیر. یہ لکھوں دن کے اجالے ظلمتوں کے ہیں اسیر. رات کی تاریکیوں کو دن کا میں نوحہ لکھوں. دن کے اجالے ظلمتوں کے ہیں اسیر. رات کی تاریکیوں کو دن کا میں نوحہ لکھوں. تو آخر پہ ریاض صاحب کی نظر استاد ابو استاد ابن الاستاد جو بھی ان کو ام الاستاد یہ لازم ہے. آخر پہ یہ 2 شعر میں ضروری اپنی اور آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ لازم ہے رہے ضبط
بہرحال مقدم ہاں لازم ہے رہے ضبط بہرحال مقدم انکار کی جرت ہو کہ اقرار کی لذت لازم ہے رہے ضبط بہرحال مقدم انکار کی جرت ہو کہ اقرار کی لذت اور ریاض صاحب کہ یہ رنگ محبت ہو بلا شرک سے غیر یہ رنگ محبت ہو بلا شرکت غیر باقی نہ رہے چشمے گرفتار کی لذت اچھا باقی نہ رہے چشمے گرفتار کی لذت بہت اچھا انہی ٹوٹے پھوٹے اشعار کے بعد میں اب سر میرا اقرار آہستہ اب وہ شعر سناتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں غزل یاد آئی کھڑا ہوں کھلے ہیں جب میرے دل پر سبھی اسرار آہستہ کیا بات ہوا نیرنگ یہ دنیا سے میں دو چار اسے میں اس میں کافی میں نے تبدیلیاں بھی کی اس کو میں نے تبدیل بھی کیا ہے جی جی بہرحال میں اسی شعر پہ آتا ہوں کہ کھڑا ہوں درمیان حق و باطل اس طرح گویا میرا انکار آہستہ میرا اقرار تو بہت اچھا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ دریدہ ہو گیا رنگ کھو گیا کپڑا ہوں ایسا مجھے اس شہر کے ایار نے پہنا اسی علامتی کی شعر کے ساتھ میں شعر کے خالق محترم الطاف کشتواڑی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں محترم الطاف کشتواڑی صاحب شکریہ بیاد فدا کشتواڑی اس عنوان سے چند شعر لکھے تھے بڑی کتاب میں بھی چھپے ہیں زیر سراغ میں سوئے عدم چلے ہمیں کر کے وہ غم زدہ سوئے عدم چلے ہمیں کر کے وہ غم زدہ احباب دوستوں کو گئے چھوڑ کر فدا لفظوں کے ہر طرح سے بناتے رہے محل لفظوں کے ہر طرح سے بناتے رہے محل تحریر بے مثال تھی اشعار تھے جدا شفقت تھی چھوٹوں پر تو بڑوں سے محبتیں شفقت تھی چھوٹوں پر تو بڑوں سے محبتیں یاروں کے یار تھے وہ ہمیشہ کے خوش نوا اور محشر میں ان کو اللہ کرے سرخ روح بہت محشر میں ان کو اللہ کرے سرخ روح بہت ہے دل سے مغفرت کی ہے دل سے مغفرت کی ان کے لیے دعا حضور صاحب ارشاد غور فرمائیے اسے اب توڑ دو یا ساز بدلو اسے اب توڑ دو یا اسے اب توڑ دو یا ساز بدلو چلو تم بھی کوئی پرواز بدلو اسے اب توڑ دو یا ساز بدلو چلو تم بھی کوئی پرواز بدلو اگلتی ہے زمیں اب آگ ہر سو اگلتی ہے زمیں اب آگ ہر سو فضا میں بارشوں کے راز بدلو فضا میں بارشوں کے راز سنہرے سانپ ازدہ بن گئے ہیں سنہرے سانپ ازدہ بن گئے ہیں سپیرو تم نئے انداز بدلو وہ پیشانی بدلنے پر بزد ہیں وہ پیشانی بدلنے پر بزد ہیں سنو تم بھی نگاہ ناز بدلو
وہ پیشانی بدلنے پر فضل ہیں. مزید ہے. بہت اچھے. سنو تم بھی نگاہ ناز بدلو. بہت اچھے. اگر الطاف وہ ہیں موج ذاتی، اگر الطاف وہ ہیں موج ذاتی، تو پھر تم بھی یہاں اعجاز بدلو. واہ بہت اچھا. چند شعر ہو گئے. ہم کو سہنی ہی پڑے گی دوستی جیسی بھی ہو. ہم کو سہنی ہی پڑے گی دوستی جیسی بھی ہو، بے رخی کم ظرف کی یا دشمنی جیسی بھی ہو. حرف کی صورت بگاڑو گے تو بگڑے گا متن. حرف کی صورت بگاڑو گے تو بگڑے گا متن. لفظ کی تکریم ہے تو شاعری جیسی بھی ہو. بہت اچھے. بہت اچھے. کم سے کم اس نفس کے پتھر وہاں ہوں گے نہیں. کم سے کم اس نفس کے پتھر وہاں ہوں گے نہیں. اس حیات جاوداں کی زندگی جیسی بھی ہو. بہت خوب. بہت خوب. اور بادلوں کی اوڑھنی اوڑھے ہے شب کی چاندنی. بادلوں کی اوڑھنی اوڑھے ہے شب کی چاندنی. ہم کو چلنا ہی پڑے گا روشنی جیسی بھی ہو. اور باندھ دیں گے خواہش وحشی کو کھوٹے سے یہاں. ندیم صاحب، باندھ دیں گے خواہش وحشی کو کھوٹے سے یہاں. ہم نبھائیں گے تیری شیشہ گری جیسی بھی ہو. باندھ دیں گے خواہش وحشی کو کھوٹے سے یہاں. ہم نبھائیں گے تیری شیشہ گری جیسی بھی ہو. وہ جو اچھی بات پوشیدہ ہے اس میں جان لے. وہ جو اچھی بات پوشیدہ ہے اس میں جان لے. عادتاً اس شخص کی عادت بری جیسی بھی ہو. زندگی کا آئینہ الطاف ٹوٹا ہی صحیح. زندگی کا آئینہ الطاف ٹوٹا ہی صحیح. شکل دیکھیں گے بھلے بکھری ہوئی جیسی بھی ہو. ہم کو سہنی ہی پڑے گی دوستوں جیسی بھی ہو. زندگی کا آئینہ الطاف ٹوٹا ہی صحیح. شکل دیکھیں گے بھلے خوبصورت. جیسی بھی ہو. بہت اچھے. ہم کو سہنی ہی پڑے گی دوستی جیسی بھی ہو، بے رخی کم ظرف کی یا دشمنی جیسی بھی ہو. شکریہ. الطاف صاحب کے پرامن سلام کے بعد اب یہ محفل مشاعرہ اپنے اختتامی لمحات پر پہنچ چکی ہے. رمضان ہے اس تک. حسب روایت میں آخر پر محفل مشاعرہ کے صدر محترم جناب ریاض احمد صاحب ابن نشاط کشتواڑی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس محفل کو اپنی صدارتی کلمات اور اپنے کلام سے جو مختصر ہے اس بات کی مجھے خبر ہے مگر پر اثر ہے. باقی آپ سب جانتے ہیں کہ ریاض صاحب اگر پیشہ ورانہ اپنی جو ان کی بلندیاں تھی اس اعتبار سے بڑے مشہور و معروف ہیں، لیکن ان کی ایک اور جہت کیونکہ میرا ان کا ذاتی ایک رابطہ ہے جو بچپن سے ہے. ان کی ادبی جو ان کے اندر جو ادب ان کے جینز میں ہے، ان کی گفتگو ان کے کلام میں ہے، ان کی سوچ میں ہے. ایک نئی جہت جو انہوں نے پہلا ان کا جو غالباً پہلے پارے کا کشمیری منظم جو انہوں نے ترجمہ و تفسیر منظوم جو ترجمہ و تفسیر جو انہوں نے، بس وہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ فن پہ ان کی کامل گرفت اور
ख़यालात की पाकीज़गी और उनकी और जो तमाम चीज़ें मिलकर उनकी शख्सियत को किस कदर तवाना और बुलंद बनाती हैं उसका हमें पता चलता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग जो शायद इस कैमरे के ज़रिए सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, वो भी रियासत ज़रगर की शख्सियत के इस पहलू से भी आगाह हूँ। मेरा तो दिल करता है कि इनके मुख्तसर मगर जामे कलाम और इनकी हालिया कोशिश के उसको मद्देनज़र रखते हुए कि एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, तो भी कोई उन पे उनकी खिदमत जो हैं शायद हम उनका वो अहाता नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप और सदर महफिल के बीच में न रहते हुए एक बार फिर मुल्तमिस हूँ इनसे कि वो अपने सदारती कलमात के साथ साथ अपने कलाम से भी नवाजें। मोहतरम रियाज अहमद साहब, शुक्रिया। मोहतरम अराकीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुख्तसर से वक्त में अज़ीज़ुम आबिद हुसैन साहब ने दावत दी कि एतवार को हमने घर पर इनके अब्बा जान मरहूम पुत्र रशीद रज़ा साहब की याद में एक मजलिस का इनेकाद करना है, तो इस सिलसिला में आप भी तशरीफ लाइए। बहरहाल मैं पेशे से शायर तो हूँ, एक शायराना माहौल में ज़रूर आंख खोली है, उसको कुछ असरात जहन पर जो मुरतब होते हैं, तो उनकी वजह से ये ज़ौक़ जो है, शौक़ है, वो कायम रहा और इन महफ़िलों में बैठने का अक्सर मौका मिलता रहा और महफूज होता रहा। तो आज एक इस फिदा साहब की जनाब अस्सलाम या मुशायरा भी है, मेरा कोई अपना इससे मुतल्लिक़ कोई कलाम तो मैं नहीं लिख पाया, तो अलबत्ता मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि हम एक ही पुराना मोहल्ला हमारा यही था, जामा मस्जिद का मोहल्ला, तो हम यहाँ एक दूसरे से मिलते रहते थे। मरहूम फिदा साहब की वालदा मोहतरमा को भी मैं जानता हूँ। मेरी वालदा और वो अक्सर उनका मैदान होता था, मिलते थे, बैठते थे, गुफ्तगू होती थी, तो मैं बचपन में उनको देखता रहा। तो फिदा साहब का सफ़र ज़िंदगी का मुख्तलिफ अदवार से गुजरा। हमारे देखते देखते जब हम अकल जब हमने होश संभाला, तो हमने देखा कि वो अक्सर इन मजालिस में नज़र आते थे। एक शायराना ज़ौक़ रखते थे, एक अदबी ज़ौक़ रखते थे। और आपको मालूम है कि किश्तवाड़ जैसी जगह जो आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अदब के मैदान में बहुत आगे है, लेकिन एक दौर वो था जब चंद उस्ताद जो स्कूलों में पढ़ाते थे, जिनकी अपनी ज़ाती काउशों से, अपनी ज़ाती मेहनत और अपने मुताले की बलबूते पर उन्होंने एक दर्जे कमाल तक पहुँचे थे। उनके पास इल्म भी होता था,
اس میں چاشنی ہوتی تھی، ان کی زبان میں چاشنی ہوتی تھی، ان کے پڑھانے میں چاشنی ہوتی تھی. وہ اسٹوڈنٹ کو علم کے ساتھ ساتھ میں اس زبان کی چاشنی بھی ڈالتے تھے. اور پرشین پر، اردو پر، عربک پر، انگلش پر دسترس رکھنے والے اساتذہ مہیا تھے یہاں کشتواڑ میں، جن کی بدولت جن کا بہت سارا کنٹریبیوشن ہے. گویا کہ وہ سارے شاعر نہیں تھے، ان کی کوئی کتابیں شائع نہیں ہوئی، لیکن وہ خود ایک کوئی بھی بیٹھے جن کو پڑھے، سنے اور پڑھے، اور ان کی زندگی کو پڑھا جاتا تھا. ہم تو آج ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل میں دیکھتے ہیں، انسانی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن جب ویسے لوگ گزرتے تھے تو ان کو پڑھا جاتا تھا، وہ پڑھے جاتے تھے، ان کے چلتے چلتے پڑھے جاتے تھے، ان کی مجلسیں پڑھی جاتی تھی، ان کا بیٹھنا اٹھنا پڑھا جاتا تھا. یہ فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں. بہرحال میں چند حروف مختصر سے، اگرچہ یہ شایع نشان نہیں ہیں اور احاطہ نہیں کر پاتے ہیں یہ باتیں، تو چونکہ مجھے فدا صاحب مرحوم کا کوئی جو میں نے اپنا کہیں مشاعروں میں سنتا رہا ان کو، یا ان کو پہچانتا رہا، میں اس بلبوتے پر چند باتیں میں اس وقت گوش گزار کرنا چاہوں گا، تاکہ مجلس میں خالی بیٹھنا ٹھیک نہیں، ورنہ ان کی زندگی کا، ان کے ادب کے اس سفر کا پورا احاطہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے میرے پاس کچھ کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں. تو بہرحال آئندہ کے لیے کبھی موقع ملے تو ضرور لکھا جائے گا. اس وقت میں تھوڑا سا یہ نثری ایک چند الفاظ پیش کرتا ہوں. مرحوم عبدالرشید فدا کشتواڑی ایک کہنہ مشق شاعر تھے جو زندگی کے اولین دور میں موسیقی سے بھی رغبت رکھتے تھے. بعد میں انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور طبیعت کے میلان نے انہیں شاعری کی طرف راغب کیا. ان کی شاعری سماجی نابرابری، دوستوں کی طوطا چشمی اور خود سروں کی تقلیب دہ حرکات پر گہری چوٹ کی عکاسی کرتی ہے. غزل و نظم میں زیادہ طبع آزمائی کرتے رہے، مقامی اور ریاستی سطح کے مشاعروں میں حصہ لیتے رہے. انہوں نے حلقہ احباب میں اپنی طبیعت کی نزاکت کے مطابق ہی انہوں نے اپنے حلقہ احباب بھی اپنی طبیعت کی نزاکت کے مطابق ہی چن رکھا تھا. کسی کی بالادستی اور چودراہٹ کو انہوں نے کبھی خاطر میں نہ لایا. زمانے کی چیرہ کے خلاف ان کا انقلابی ذہن قلم کی زبان سے لڑتا رہا. شوم قسمت کی اس کی تکمیل نہ دیکھ پائے. ان کی اہلیہ محترمہ جنہیں ہم سبھی حمیدہ آپا کہتے ہیں، اور فرزندان عابد و زاہد صاحبان نے ان کی زندگی میں ہی ان کے کلام کی اشاعت میں بھرپور محنت کی اور ان کے لیے تسکین قلب اور تشفی کا سامان مہیا کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا کرے. لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت کرے. آمین. اکثر ریاض احمد صاحب صدر سائنہ گوڈ مخلص منفرد شاعر عبدوس
سا واریاہ لیٹ محفل منٛز وۄنۍ چھُ سورُے ادب گۄڈٕ تھوٚو یہِ تہِ سورُے ادب مےٚ کوٚر وٕنکٮ۪ن نیوٗ مےٚ مایِک نِش لیکن چوٗنٛکہِ یہِ مایِک گۄڈٕ پَلمَر پٮ۪ٹھ تُہُنٛد اِجازت آسہِ 2-4 اَشعار یِم پَرِ 2-4 اَشعار پَرن شریف صُبح بیدار محترم استاذہ کرام پروگرام مۄکلیومُت تہٕ مےٚ سمجھ مناسب کینٛہہ پرابلم ٲس ییٚمہِ وجہ سۭتۍ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ وٲتِتھ آز اوس مےٚ میچ بنٛد تہٕ بہٕ چھُس معذرت خواہ تہٕ یِمن جاین واتُن چھُ سمجھ مےٚ واریاہ مناسب کیازِ اگر أسۍ کرو نہٕ کٲنٛسہِ یاد اَسہِ کُس کرِ یاد تہٕ راتہِ روزِ پروردگار سٕنٛز ذات تہٕ برحق چھُ ذاتِ مولا باقٕے چھُ فان دُنیا کۭژاہ تہِ زان ٲسِتھ بے معنی زان یہِ دُنیا تہٕ آواز بڑھٲیزیو ذرا سا بہٕ پرٕ کہِ لنجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھُ کاوَس ٹاو ٹاو کَرُن تہٕ نیرُن لنجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ لنجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھُ کاوَس ٹاو ٹاو کَرُن تہٕ نیرُن عاشق صِفت ژےٚ معشوق آو آو کَرُن تہٕ نیرُن یُس آو تٔمِس چھُ دُنیا زیٖنِتھ ییٚتی سُہ ترٛاوُن یُس گوٚو یُس آو تٔمِس چھُ دُنیا زیٖنِتھ ییٚتی سُہ ترٛاوُن یُس گوٚو برسمہِ اُلفت ورتاو کَرُن تہٕ نیرُن فصلے بہارسٕے منٛز ییٚمۍ ہوش ہیوٚت سنٛبھالُن فصلے بہارسٕے منٛز ییٚمۍ ہوش ہیوٚت سنٛبھالُن تٔمسٕے چھِ کامیٲبی چہِ چاو کَرُن تہٕ نیرُن ییٚتہِ کس وٕچھِتھ ژےٚ زندگی ابدی روش تھاوو ییٚتہِ کس وٕچھِتھ ژٕ زندگی ابدی روش تھاوو گُن گراو کرُن فطرتن گُن گراو چھِ فطرتن درٛوٚگۍ باو کرُن تہٕ نیرُن اولاد ییٚمِس تہِ سۄلے عابد صٲب اولاد ییٚمِس تہِ سۄلے تس سۄے چھِ صدقہٕ جٲری اولاد ییٚمِس تہِ سۄلے تس سُے چھُ صدقہٕ جٲری بٔلۍ خام کتھا زِ کانٛہہ گوٚژھ زِنٛدٕ ناو کرُن تہٕ نیرُن شاعر چھُ زِنٛدٕ ناو کران چھِ کینٛژھا ییٚلہِ داو تٔمِس تہِ ساتھا رِنٛدرٲے تہٕ کارِ رُستُم ہاو باو کرُن تہٕ نیرُن تہٕ شاعر چھُ لاسٹ پڑھ بہٕ کہ پروردگار بہ غفلت بیدار وار کرتم پروردگار بہ غفلت بیدار وار کرتم مےٚ تھاو غلامِ سرور پہراو کرُن تہٕ نیرُن شاعر چھُ حضرت اقدی شاعر چھم اکھ اُمید بیٚیہِ چھنہٕ عملہ مےٚ کانٛہہ تہِ کٔرمٕژ چھم اکھ اُمید بیٚیہِ چھنہٕ عملہ مےٚ کانٛہہ تہِ کٔرمٕژ زادے سفر اُمیدُک تُل ترٛاو کرُن تہٕ نیرُن زادے سفر اُمیدُک تُل ترٛاو کرُن تہٕ نیرُن بہت اچھے شُکریہ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بہٕ چھُس معذرت چاہان بہٕ ووتُس سارنٕے باد بہٕ چھُس
तमाम मजलिस माफी चाहन जज़ाकल्लाह, तब भी आप आए। बहुत बहुत चलो शुक्रिया बेदार साहब रवायतों नेवर साहिब सदर बाद इसमें दावत शुक्रिया से मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया बसूरत दीगर शासन आदाब मजलिस चाहिए कि सदर बहरहाल निजी आखिरस पे बहरहाल नौ सिलसिल चलियोमुत किश्तवारस मज दावत दिन गरन मज अमुक मतलब कि अदब लोगमुत बे गरन कुन वापस अगर ना दमिस सूरतस मज चीज़स कह तवज्जा दिवन बहरहाल यह बड़ मुबारकबादी मुस्तहिक कदम इस तुम तुलो और उम्मीद कर कि कदम रोजन तुलवन मुख्तलिफ लोग तुंद कदम गस खतर तुन बिसरा बहरहाल तुंद ममनून मशकूर कि तुम समझो अत लायक कि दिजो तुम दावत बे तम लुक मदू कर्मित ये नाव मे वन गए तकरीबन मुनासिब समझ कि सोरी फहरिस्त कर तुम ब्रोह कन पेश सामीन नाजरीन कि अल्ताफ किश्तवाड़ी साहब इनके बच मौजूद वनकन मजलिस मज रहमत अली रहमत साहब इनके बसबत अलालत हकनीत शमीम एजाज मतू साहब आकर मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब नेमत अली साहब अब्दुलसलाम अहसन साहब गुलाब सैफी साहब अरसलान साहब शबीर फहमी साहब असलम तबसुम साहब रियाज साहब बेदार साहब मुजफ्फर साहब नसीर साहब साहब कैंसन लुकन चूँकि अमीन साहब जैसे तम तम अलील अहमद साहब तो अलील क्या शहर नबर तमो कोर माजरत इजहार बहरहाल आखिरस पे चूँकि मजलिस चाहन मैं कि बाकी मसरूफियात तनो तुम आखिरस पे दुम बह दावत मोहतरम आबिद साहबस यम कि मेज़बान कि तुम करें तासुरात नाजरीन तो सामने मोहतरम पेश मोहतरम आबिद साहब इनकी फर्जंद मोहतरम इन दावत दिन ब्रोट चाहन बे शार तो तुंद मे जहनस मज रूद जबान पे नी कि ताकि ये रोज खतर तमन खतर नमून के तौर पर कि एक ही दर पर जबी साई करो क्या जरूरत है ये दर दर देखना जनाब आबिद अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वालिद मोहतरम क्योंकि अदब से वाबस्ता थे, एक कोशिश जो कि अल्ताफ साहब ने एक मरतबा कहा, मैंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम वालिद मोहतरम की याद में एक यहाँ पर मुशायरा मुनक़िद किया जाए। बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई, काफ़ी अरसे के बाद आज एक अदबी महफिल का इनेकाद हुआ। मैं आप सभी हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताना लाजमी समझता हूँ जो कि मैं बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि वालिद मोहतरम की सोहबत में अक्सर मैं रहता था। जहाँ भी वो मुशायरों में शिरकत के लिए जाते थे तो एक चीज़ जो मैंने हमेशा किश्तवाड़ के अदबी हलकों में नोटिस की वो ये है कि यहाँ पर आपसी तजाद काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी महसूस हुई क्योंकि मुशायरा शुरू होने से पहले कुछ शोरा हजरात को मैंने
पर्सनली फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि हम आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद समा बदल गया। अगर उन हजरात को किसी हमारे इस मजलिस के किसी शायर से कोई तजाद था तो उन्हें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए था, उन्हें मेरी दावत की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही बुरी बात मुझे लगी, मायूस कुन बात महसूस हुई। और ऐसे शोरा हजरात जिनको किश्तवाड़ में मशहूर शोरा में गिना जाता है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मायूस कुन बात उनकी मुझे महसूस हुई। क्योंकि एक शायर ने, इतना भी मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फितरत में है कि मैं सच सामने कहता हूँ। एक शायर ने ऐसा कहा कि आपने जी कुछ ऐसे शोरा हजरात को दावत दी जिनको मजलिस के आदाब पता नहीं। मुझे बड़ा मायूसी महसूस हुई। अगर उन हजरात को किसी आप में से किसी शायर के साथ तजाद है तो यहाँ से बाहर रखने चाहिए थे, यहाँ पर उन्हें मेरी दावत पे आना चाहिए था। अगर वो अदब नवाज हैं, अदब की खिदमत करना चाहते हैं तो अदब की खिदमत के लिए आपको उन तजाद से हटकर बात करनी है। बाकी जिन हजरात में इसमें शिरकत की, खासकर मैं बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ बेदार साहब का, क्योंकि इनकी वालिदा काफ़ी अलील होती हैं। इन्होंने रात को ही माजरत के अल्फाज बताए थे, लेकिन फिर भी ये वक्त निकाल कर आए बहुत। और जो इस वक्त यहाँ पर गिरावट अदबी हलकों में आई है वो इसी तजाद की वजह से। मैं तब भी देखता था जब वालिद मोहतरम गुलिस्तान अदब के सदर हुआ करते थे, तब भी ये तजाद यहाँ पर चलते रहते थे। लेकिन तब एक ये बात देखने को मिलती थी, तजाद के बावजूद अदबी हलकों में गहमा गहमी चलती रहती थी। तो आप देखिए बाकी जगहों में हमारे मुल्क का अजला में देखिए अदबी सरगर्मियाँ कैसे चल रही हैं। किश्तवाड़ में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई अपने आप को दूसरे पर फोकियत देता है। उन शोरा हजरात से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आपको लोग सराहने चाहिए, अपने आप को अपने आप से सराहने की क्या जरूरत है। मुझे बड़ा दुख हुआ उन शोरा हजरात का कि उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए, एक ने तो स्विच ऑफ कर दिया, बड़े दुख की बात है। और वही लोग मुझे अक्सर और बेशतर कहते थे कि जब भी फिजा साहब का कोई प्रोग्राम होगा हम उसमें शिरकत करेंगे। तो बड़ा दुख महसूस हुआ मुझे। मैं बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ, लेकिन जो हजरात मुझ नाचीज़ की इस दावत पर यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की अमीर गहराइयों से आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इस गरीब खाने पर आने की तौफीक तशरीफ लाई और इस दावत को कबूल फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया।